اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 85، 86 اور 87، پارہ نمبر 8 کی آخری آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ لوگوں، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس میں ٹہل پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کا ذکر تھا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور 5ویں پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے جو رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر لگتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین کی طرف آئے۔ مدین میں وہاں جو لوگ جس بیماری میں مبتلا تھے، خصوصاً یہ ماپ تول کی کمی کرنا، راستے پر وہ راستے روکنا اور ان کا مال چھین لینا، اور بڑی بیماری تو ماپ تول میں اس لحاظ سے تھی کہ لیتے وقت تو پورا تولتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو ڈنڈی مارتے تھے۔ اس پر
اور دیگر بیماریوں میں سے ایک بیماری ان میں یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے، ان کا مال لوٹنے کی کوشش کرتے، اور اگر یہ مال نہ لوٹا جاتا تو ضرور اس کے دین میں ٹیڑھ پیدا کرنے کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کیے جاتے۔ یعنی کوئی آ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، بھئی اس بستی میں ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یعنی وہ جادوگر سے مراد خود ایک پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، تو ان کے قریب جانے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور خوب سمجھایا، حق ادا کر دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کہ تم کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، بڑے ہو گئے، زیادہ تعداد میں ہو گئے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح انجام کرتا ہے ظالموں کا، مجرموں کا، فساد مچانے والوں کا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، جو ایمان نہیں لائے وہ دیکھیں اور جو ایمان لائیں وہ صبر کریں، ان کا حال دیکھنے کے لیے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بھئی ان کے ساتھ کیسا فیصلہ ہوتا ہے یہ بیان فرمایا ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، سب کی دعوت کا خلاصہ ایک ہی تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پہلے حضرت نوح کا ذکر ہم نے پڑھا، پھر حضرت ہود کا پڑھا، پھر حضرت لوط کا پڑھا، حضرت صالح کا پڑھا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ اگر زمین میں اللہ کی پہلے کوئی نافرمانی نہیں کرتا تھا تو تم خشت اول نہ بنو، تم نافرمانی کر کے پہلے نہ کرو، جو ہے وہ ابتدا نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کی کسی صورت میں نافرمانی نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان تمام بیماریوں سے بچائے جو پہلے امتوں میں بیماریاں موجود تھیں۔